اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا۔ یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات خراٹے لے رہا ہو، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے۔ اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں، اور اگر آپ 5 گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ عزم کر کے جائیے اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء و اقرباء اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاکید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے۔ بندہ بندگی سے سجتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہے، اور حشرات الارض سجدے میں ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، اور سجدے بھی رکھے گئے، اور قعدے بھی رکھے گئے، اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر کریں گی؟ خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔